بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. حاضرین گرامی، قرآن کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی پہلی آیت ہے. سورہ توبہ جس کا ایک نام سورہ براءہ بھی ہے، براءت. اس سورت کے متعدد نام ذکر کیے گئے ہیں. یہ دو نام مشہور ہیں، ایک سورہ توبہ اور ایک سورہ براءہ. توبہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں توبہ کے لفظ کا اور اس کے مشتقات کا بار بار تذکرہ کیا ہے. تقریباً 17 مرتبہ توبہ کا ذکر کیا ہے اور انسانوں کے مختلف طبقات کے لیے یہ حکم دیا یا اس بات کا اعلان کیا کہ ان کے لیے توبہ کے دروازے ایک مدت تک کھلے ہوئے ہیں، ان کی موت کے وقت تک. مشرکین ہوں، مسلمان ہوں، منافقین ہوں یا محاربین جن کی مسلمانوں سے جنگ چل رہی ہو، ہر ایک کے لیے توبہ کا ذکر کیا اور اس کی کئی مقامات پر تلقین کی گئی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کردار بھی بتایا گیا کہ توبہ اور استغفار یہ کرتے ہیں. ایک مومن کا شیوا اور بار بار کا عمل ہونا چاہیے، یہ عبادت ہے. انشاءاللہ میرے اپنے پروگرام کے مطابق اللہ نے چاہا تو رمضان المبارک کا جو آخری خطبہ جمعہ ہوگا اس توبہ کے مضمون پر اور عنوان پر ہی ہوگا. یہ بہت اہم ہے. اس کا دوسرا نام جو سورہ براءت ہے، یعنی بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کرنا، یہ اس وجہ سے کہ اس کے ابتدائی مضمون میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ان سے مشرکین سے بیزار ہیں. اور پھر ان کے احکامات بیان کرتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا ابتدائی آیات ہی میں کہ آج کی اس سال کے بعد مشرکین حرم مکہ میں حج کے لیے نہیں آ سکیں گے. اور پھر ان کو عہد و پیمان توڑنے پر سرزنش اور کھلی دھمکیاں دی گئی، اس لیے کہ انہوں نے خیانت کی تھی، مسلمانوں کے خلاف عہد توڑا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی تھی. اور پھر سورے کے آخر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین سے منہ پھیرنے اور لا تعلقی کا ذکر کیا ہے. چنانچہ اس سورے کا یہ دوسرا نام تھا. ایک اس کا اور بھی نام ہے جو علماء میں کسی حد تک مشہور ہے، وہ ہے الفاضحہ، جس کو ہم اردو میں فضیحت کہتے ہیں نا، اسی سے بنا ہوا ہے. الفاضحہ یعنی فضیحت کرنے والی، رسوا کرنے والی. چونکہ اس صورت میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص مشرکین کا بھانڈا پھوڑا ہے، ان کی بہت ساری صفات کا ذکر کیا، ان کے بہت سارے معاملات کا اور ان کی سازشوں کا پردہ فاش کیا. جیسے مسجد زرار بنانا چاہتے تھے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا افتتاح کرانا چاہتے تھے کہ آپ ہی آ کر اس کا افتتاح کریں، جبکہ ان کا مقصد اچھا نہیں تھا. ایک مرکز بنانا تھا مسجد نبوی کے اور مسجد قباء کے مقابلے میں ان کی اپنی مسجد رہیں، نمازوں سے غیر حاضر بھی رہ سکیں، پیچھے بھی رہ سکیں، آپس میں مشورے کر سکیں اور ان کے لیے ایک کمین گاہ، مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کا ایک سینٹر بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی باخبر کیا. آپ غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے آپ نے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو جلوا دیا، ختم کروا دیا، اس لیے کہ یہ برے مقصد سے بنائی جا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اطلاع دے دی. اس سورت یہ واحد سورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا نہیں جاتا. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ سے کیا. قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ضائع ہونے کا اندیشہ ہوا، ایک ہی جنگ میں 70 قرائے صحابہ، قرا جب ہم کہتے ہیں
تو آج کی ہماری اصطلاح کی طرح جس میں صرف تجوید سے پڑھنا قرأت کہلاتا ہے یا اس کے جاننے والا قاری، صحابہ میں یہ نہیں تھا۔ قاری قرآن کا مطلب قرآن کا علم رکھنے والا، حافظ بھی عالم بھی۔ تو 70 صحابہ شہید ہوئے، چنانچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ قرآن کی حفاظت کا بندوبست کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا کہ روافظ اڑاتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق اور بعد میں عثمان غنی نے اپنے طور پر قرآن کو ترتیب دیا اور بہت ساری آیتوں کو انہوں نے اور ان کے موافقین نے غائب کر دیا۔ تحقیق، ثبوت، تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی روایتیں روافظ کا کھلا رد کرتی ہیں۔ اس کا حضرت ابوبکر صدیق کا عمل انتہائی احتیاط پر مبنی تھا۔ صحابہ کرام میں اور بھی حفاظ تھے، خود سیدنا ابوبکر صدیق بھی حافظ تھے، قرآن لکھا ہوا موجود تھا، لیکن آپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کا معاملہ ضائع نہ ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاری قرآن تھے، حافظ قرآن تھے، عالم قرآن تھے، انہیں اس ذمہ دیا کہ آپ صحابہ کرام سے تائید کر کر کے پھر سے قرآن کو ایک اچھی تحریر میں لکھ لیں۔ وہ محفوظ کیا گیا۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ شکایتیں آئی کہ عالم اسلام میں قرآن کی قرأتوں سے متعلق بڑی شکایتیں اور اس بنیاد پر جھگڑے ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ قریش کی قرأت پر جو سب سے فصیح اور بلیغ ہے اس پر قرآن کو ترتیب دیا جائے، نسخہ بنایا جائے اور اسے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا جائے، باقی نسخوں کو لوگوں سے روک لیا جائے تاکہ ان جھگڑوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان سے حضرت ابن عباس نے سوال کیا کہ سورہ براءہ یا سورہ توبہ کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ ترمذی، نسائی، حاکم کی یہ روایت ہے۔ جواب دیا حضرت عثمان نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ قرآن کی جب کوئی آیت، کچھ آیتیں یا سورت نازل ہوتی تو آپ کاتبین وحی، قرآن کے لکھنے والے صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان میں سے جو دستیاب ہوتا اسے بلاتے، ان کو بلاتے اور یہ کہتے کہ اس سورت کو، اس آیت کو فلاں فلاں مقام پر رکھا جائے، اسے فلاں مقام پر رکھا جائے، یہ ترتیب دی جائے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بھی قرآن پڑھتے تھے، سناتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہر رمضان میں پورا قرآن جتنا نازل ہوا ہوتا تھا سناتے تھے، اور آخری سال میں آپ نے 2 مرتبہ پورے قرآن کو سنایا۔ تو یہ بھی ترتیب ہی سے پڑھتے تھے، بے ترتیب نہیں تھا، لیکن یہ احتیاط اور اس کو محفوظ رکھنے کا اہتمام تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ جو یہ آیت اور یہ سورت فلاں فلاں مقام پر لکھی جائے۔ پھر سورہ انفال، غور سے سنیے، یہ ایک بڑی اچھی بات بیان کی کہ سورہ انفال جو اس سے پہلے گزری، یہ وہ سورت ہے جو مدینہ کی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور سورہ توبہ، سورہ براءت جو قرآن کی سورت ہے، یہ مدینی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ قرآن کی لمبی اور سب سے مکمل سورت اذا جاء نصر اللہ سے پہلے آخری لمبی سورت یہی سورہ براءت نازل ہوئی ہے، جو غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور دونوں کے حضرت عثمان کہتے ہیں کہ سورہ براءت کا مضمون، سورہ توبہ کا مضمون سورہ انفال کے مضمون سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ ہاں دیکھیے، اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اس پر زیادہ فوکس اور توجہ یا اس کے متعلق باتیں ہیں، بیان کیے گئے ہیں، ہدایتیں دی گئی ہیں اس کے تناظر میں، اور اس میں غزوہ تبوک کے تعلق سے کافی کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے، مسلمانوں کا، منافقین کا رویہ، جو لوگ اس میں پیچھے رہ گئے، اور اس سے متعلقہ متعدد امور۔ پھر اس کے بعد دونوں کا قصہ ایک جیسا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، قبض کر لیے گئے، اور اس بارے میں ہم کو تفصیل بیان نہیں کی، تو میرا یہ سمجھنا ہوا کہ یہ سورہ براءت اسی کا حصہ ہے۔ مضمون کے اعتبار سے سورہ براءت اور توبہ سورہ انفال ملتی جلتی ہے، اور سورہ انفال کا تکمیل محسوس ہوتی ہے سورہ توبہ، لہذا ان دونوں کو ایک کے بعد ایک ملا دیا گیا، اور اس کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر نہیں لکھی۔ یعنی
واضح کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں لکھا. اس کی اور بھی توجیحات کی جاتی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سب سے بہتر اور سب سے معقول بات سمجھ میں آتی ہے. اور بالکل واضح بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک لفظ کے بارے میں بتاتے تھے کہ یہاں یہ لکھا جائے، یہاں یہ لکھا جائے، تو گویا آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ نے سورہ انفال اور سورہ براءت کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنے کی تعلیم یا تلقین نہیں کی. گویا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کی ہوئی بات ہے. یہ بھی بار بار تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو روایت ہے کہ جس شخص نے سبع طوال کی صورتوں کو سیکھ لیا وہ حبر ہے، عالم ہے. اور یہ سبع طوال کی آخری صورت ہے سورہ بقرہ سے لے کر یہاں تک، جس میں صرف سورہ انفال شامل نہیں ہے. اس صورت میں مسلمانوں اور مشرکین کے تعلقات کے درمیان ترتیب وار باتیں بیان کی گئی ہیں بہت ہی عمدہ سلیقے سے. ابتدائی آیت میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ دلی اعتبار سے مشرکین سے براءت کا اظہار کریں، کہ وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں آپ کو اعلان کرنا ہے، وضاحت کر دینی ہے کہ ہم اس عقیدے سے متفق نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ اس کے خلاف ہے. یہ ایک بات کہ مشرکین سے لا تعلقی. ایک بات ہمارے ہاں جو تحریکی حضرات ہیں وہ غور سے سنیں، وہ کہتے ہیں وفاء العہد. پھر دوسری بات یہ قرآن کی ابتدائی آیتوں میں، پھر دوسری بات یہ کہ اگر مشرکین کے درمیان، مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان عہد و پیمان ہے، حلیفی ہے، تو عہد و پیمان پورا کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم ثم عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقصوکم شیئا. کہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس مشرکین کا عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم لوگوں نے عہد کیا ہے مشرکین میں سے، پھر انہوں نے اس عہد و پیمان میں کوئی کمی نہیں رکھی اور آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کی جو مدت ہے تمہارے اور ان کے عہد و پیمان کی جو طے شدہ مدت ہے، اس مدت تک کے لیے ان کے عہد و پیمان کو پورا کیا جائے. یہاں ہمارے یہاں نوجوانوں کو بھڑکایا جاتا ہے تو ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ بس اب مشرکین سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں ہے. وہ قرآن نہیں پڑھتے ٹھیک سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت کو بھی ٹھیک سے نہیں جانتے، جزوی اعتبار سے کچھ حصہ لے کے باقی کو نظر انداز کرتے ہیں. ان کی جو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو اتباع ہوا کہیں گے، قرآن و حدیث کو ماننا نہیں کہیں گے. تیسرے درجے میں کہا گیا کہ ایک طرف تو یہ کیا جائے مسلمان ان سے عقیدے میں براءت کا اظہار کہ ہم آپ کا عقیدہ نہیں مانتے، ہمارا آپ کا الگ الگ معاملہ ہے. دوسرا اگر ان سے عہد و پیمان ہوا ہے اسے پورا کرنا ہے ایمانداری سے، اور یہ 2-3 آیتوں میں بیان کیا گیا. پھر تیسری بات یہ کہ مشرکین کو حق کی طرف بلایا جائے، اور اگر کوئی موقع ملتا ہے کہ ان کو دعوت دی جا سکے تو ان کو دعوت دینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ نے دیکھا وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ. اگر مشرکین میں سے کوئی انسان آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال جو ایک قبیلے کے سردار کی حیثیت رکھتے تھے اپنے قبیلوں کی، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو مسجد نبوی میں باندھا، 3 دن باندھے رکھا، اچھا سلوک کیا، اور پورا لمبا قصہ آپ پڑھیے. تیسرے دن جب آپ نے ان کو آزاد کیا تو وہ مسجد نبوی سے نکل کے ایک کھیت میں جاتے ہیں، وہاں غسل کر کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کلمہ پڑھائیے، اور پھر وہ واقعہ پڑھیے. یعنی اپنے پاس رکھ کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا تاکہ دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ان کو حق کا راستہ سمجھ میں آئے. وہ استغلال ہو، اور کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے اگلا مرحلہ کہ معاندین کے ساتھ جو مخالفین ہیں، مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرم ہیں، عام ہیں، ان کو دعوت دی جائے، سمجھایا جائے. اور جو معاندین ہیں اور اللہ کے یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسب حالات معاملہ کیا جائے گا. آیت 12 سے 14 میں آپ کو یہ ملے گا. اسی طریقے سے یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، تحفظ مانگتا ہے، تو اسے تحفظ دے دیا جائے. اور اگر کوئی مسلمان کسی مشرک کو تحفظ دے رہا ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، تو وہ سب کے لیے اس کا عہد کا لحاظ کیا جائے گا. اسی طریقے سے اس میں جو شخص مسلمانوں کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے،
تو اب اس سے جنگ نہیں کی جائے گی مشرکین میں سے. وَإِن لَمْ يُؤْمِنْ اگرچہ وہ ایمان نہ لائے. دھیان رہے اگر ایک مشرک مسلمانوں کو کہتا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرتا ہوں جنگ کی حالت میں، ایک ملک کے مشرکین کافرین مسلمانوں کو باج گزاری کے لیے تیار ہو کہ ہم ٹیکس دیں گے، تو وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے بھی محفوظ ہو جائیں گے. ان پر کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان اس کے دفاع میں اس کا ساتھ دے گا کیونکہ اس سے ٹیکس لے رہا ہے. یہ کیوں؟ اس سے یہ علم کی تعلیم ملتی ہے. ہمارے جذباتی نوجوان سوچیں کہ اصل چیز جنگ نہیں ہے، مقصود جنگ نہیں ہے، اصل چیز ہے دعوت. دعوت کا راستہ کھل گیا ہے تو جنگ کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو موقع ہے کہ آپ مسلموں اور غیر مسلموں اور کافروں کو دین کی سچائیاں، دین کی سچی اچھی تعلیم دے سکتے ہو تو اسی کو اختیار کیا جائے گا، جذباتی باتیں نہیں کری جائے گی. اور ان مراحل کو طے کرنے کے بعد معاملہ آئے گا، آخری معاملہ. یہ چیز اچھی طریقے سے دین کی تعلیم کی حیثیت سے سمجھنا چاہیے. اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کی اہمیت، اس سلسلے میں ترغیب، اور جب آپ کو طاقت ہے جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اور پھر آپ نے اس سے جی چرایا کترائے اور اب اس کو بوجھ سمجھا، اس سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس سے ڈرایا بھی گیا ہے. جو نہیں گئے انہیں منافقین کے کتنی شدید مذمت کی گئی ہے اس میں. جب انہوں نے کہا، اس سورہ میں کہا گیا کہ بڑی گرمی ہے، تبوک مدینہ سے نکل کے جانا تھا تقریباً 900 کلومیٹر اس زمانے میں، بہت لمبا سفر تھا شدت کا. کعب بن مالک کا واقعہ آپ پڑھیے بخاری مسلم میں، انشاءاللہ بیان کریں گے. ہم ابھی بیان کریں تو کافی وقت ہو جائے گا. تو بڑی گرمی کا موقع، انتہائی شدید. تو انہوں نے کہا کہ بڑی گرمی ہے ہم نہیں جا سکتے. اللہ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہیے جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے گرمی میں، آپ اس کو گلے لگانا چاہتے ہو. پھر ان کی شدید مذمت کی گئی کہ جو پیچھے رہنے والی عورتیں ہیں ان کے یہاں رکے ہوئے ہیں. مجاہدین سچے مومنین سب نکل گئے تھے، اس میں صرف 3 سچے مسلمان پیچھے رہ گئے. اور پھر ان کے بعد میں بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا، 50 دن تک بائیکاٹ رہا. توبہ قبول ہوئی تو پھر مسلمانوں میں شامل کیے گئے. باقی منافقین کو اللہ رب العالمین نے بے عزت کیا. جنہوں نے جھوٹ بول کر بہانے بازیاں کی تھی اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑا، ان کو رسوا کیا. چنانچہ اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اسی طرح نفاق اور منافقین کا جرم اور ان کی صفات اور ان کی خفیہ سازشوں کا دسیسہ، ان کی خفیہ سازشوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ ان سے ہوشیار رہیں. اب اس میں منافقین کی جو علامتیں ہیں میں چاہتا تھا کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو، لیکن یہ بار بار مضمون آئے گا. سورہ توبہ آخری نازل ہونے والی لمبی سورت ہے. اس میں منافقین کی تفصیل بیان کر کے جہاں مدینہ کے اس منافقین کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ آستین کے سانپوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. اب منافقین جو لوگ کہتے ہیں کہ عقیدے کے منافقین آج نہیں ہوتے، یہ غلط ہے، آج بھی ہیں. جن کا عقیدہ غلط ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں میں رہ کے غیر مسلموں کا اعلی کار بنتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مصیبت کا انتظار کرتے ہیں، جیسا کہ اس صورت میں منافقین کو کہ تمہارے لیے دوائر کا، مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پہ کوئی آنچ آئے. مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے. آج مسلمانوں میں ایسے کتنے لوگ ملیں گے منافقین کی صفت. آپ ایک چارٹ بنائیے، کافروں کی صفات قرآن نے یہ بیان کی، ایسے ایسے ہوتے ہیں. مسلمانوں کی، مومنوں کی ایسے ایسے ہوتے ہیں، منافقین کی ایسے ایسے ہوتے ہیں. اور پھر جائزہ لیجئے کہ ہمارے سماج میں کون سی صفات زیادہ ہیں. میرا ایسا کہنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، کہ ہمارے درمیان منافقین کی جو صفات قرآن نے بیان کی ہے، حدیثوں نے بیان کی ہے، آج زیادہ نظر آئے گی اور ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، دوسروں کے لیے فتوے بازیاں کرتے ہیں. اس صورت کو صرف پڑھ لیجئے. مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں. کیا آج ہمارے اندر یہ نہیں ہے زیادہ؟ ایک مسلمان کی ترقی سے مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، دعائیں دینا چاہیے. ہم فلسطین، برما اور کہیں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو آنسو بہاتے ہیں، ٹیسوے بہاتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں، دکھ کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اپنے پڑوس میں، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں جو مسلمان ہیں ان کو ہمیشہ ان کے لیے تلوار باہر رکھتے ہیں. کیا نقصان پہنچا دیں ان کو نقصان ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے. یہ منافق کی علامت. اس میں بتایا گیا کہ منافقین ہر جگہ جہاں ان کو کوئی انعام لینا ہے، مال غنیمت لیتا ہے تو آگے آگے رہتے ہیں. جہاں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، قربانی کرتے ہیں تو پیچھے پیچھے رہتے ہیں. آخری سب میں بھی، آخری سب سے بھی غائب. جہاد سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، زکوٰۃ سے دوری اختیار کرتے ہیں، مسجد سے دور رہتے ہیں، نماز کے لیے سستی سے آتے ہیں.
اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اپنا ہاتھ باندھے رکھتے ہیں، منافق کی مدد کرتا ہے، مومنین کا تعاون نہیں کرتے، تنقیدیں کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ مسلمان اگر تھوڑا خرچ کر رہا ہے، رات بھر اگر محنت کر کے ایک مسلمان نے لا کے غزوہ تبوک کے لیے چندہ دیا، کہا اے دیکھو 1 سا 2 سا، اس سے جو ہے وہ کسرا سے لڑنے جا رہے ہیں اتنے بڑے بادشاہ سے، اس کے 1 سا 2 سا سے کیا ہوگا؟ اگر کوئی بڑی رقم لا کے دے رہا ہے، بہت کچھ دے رہا ہے، کہا دیکھو دکھاوا کر رہا ہے، مرائی، یہ ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا اور نمائش کر رہا ہے۔ ہر معاملے میں تنقید۔ دیکھیے آج ہمارے یہاں ہے کہ نہیں، آپ کچھ بھی کریں، ہاں کسی کو برا نہ لگے، غور کریں اس پر، اپنا جائزہ لے، محاسبہ، اصلاح کرنی چاہیے۔ ہاں ہماری جماعت میں علماء یا کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے، ہم فوراً اس کے نیت پر شک کر ڈالتے ہیں، دلوں میں گھس جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم جاننے کے دعوے کر لیتے ہیں اور اس پر فتوے لگانے لگتے ہیں۔ کوئی اچھائی ہو رہی ہے، ہم سے تعاون ہو سکتا ہے، کرنا چاہیے، یا خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کی مخالفت کریں، تنقید کریں، کرنے والوں کا حوصلہ توڑیں، تو ایک طرف تو آپ خود بے عمل ہیں، دوسرے آپ مسلمانوں کے اجتماعی ڈھانچے کو کمزور کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ اور یہ منافقت والا یہ کردار ہمارے یہاں بہت ہے، چاہے عقیدے کا نام۔ اور عقیدے کے منافقین، اب کوئی منکر حدیث ہے، کوئی رافضی ہے، کوئی صوفی ہے جس کے عقیدے میں کھلا شرک ہے، وحدت الوجود اور علول کا عقیدہ ہے، میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ عقیدے والے منافقین کی طرح ہی ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن شرکیات اگر ہے، شرک اکبر کو اپنا عقیدہ بنایا ہے، اپنا اصول قرآن و حدیث کے خلاف بنا کر اسے مان رہا ہے، اللہ کے اسماء و صفات جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کا رد کرتا ہے، حدیثوں کا کھلا انکار کرتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم کسی پرٹیکولر شخص کو، جماعت کو فتویٰ نہیں دے سکتے، اس کے لیے شرائط ہے، آداب ہے، اصول ہے، لیکن اصولاً یہ کہیں گے کہ جو ان چیزوں کو اختیار کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اسی طرح مسجد زرار کا واقعہ جو میں نے ابھی اشارہ کیا تھا، اس کو دیکھیے منافقین ایک کمین گاہ مسلمانوں میں تفریق کے لیے بنانا چاہتے تھے، مسجد بنائی۔ مسجد سوچئے، اگر ظاہر میں آج کوئی مسجد بنا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ غلط کام کر رہا ہے، لیکن اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب جانے لگے تبوک کے لیے، تب وہ آئے تھے کہ مسجد کا افتتاح کر دیں، تو کہا تبوک سے لوٹ کے کروں گا۔ آپ کی نیت تھی اور جانے والے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اور جب واپسی میں اللہ کے رسول اللہ پر سورہ توبہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کہ جن لوگوں نے ایسی مسجد بنائی جو لوگوں کو نقصان پہنچے کے لیے، تفریقا بین المسلمین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، مسلمانوں میں تفریق کرنے کے لیے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، ایک منافقین کا ایک سردار تھا، پادری سے ادھر آیا تھا، اس کے لیے کمین گاہ بنانے کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے کہا لا تقم فیہ ابدا، اس میں آپ کبھی نماز نہ پڑھیں، تقم قیام نہ کریں، یعنی نماز نہ پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی کھوٹ ہوتا کیا؟ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان جو سچا ہے، پکا ہے، اچھا ہے، اس کو کسی ایسے جماعت، گروہ، افراد کے لیے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، صحیح کام بھی نہیں کرنا چاہیے جس سے غلط مقاصد کی اور غلط مسلک کی تائید ہو۔ پھر سے دوسرے تھوڑے سے الفاظ بدل کے کہ ہم کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے غلط مقاصد والوں کی، غلط نظریات والوں کی تائید ہو، ان کو تقویت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنا، اور پھر آپ نے بھیج کر اس کو منظم کروایا، جلوایا، اور پھر کہا گیا کہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جو پہلے دن تقوی کی بنیاد پر جس کی بنیاد رکھی گئی، وہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، یعنی اس میں نماز پڑھیں۔ اس کے بعد یہ منافقین کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی جو اس سورہ مبارکہ میں ہے، اور کافی کچھ ہے، میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ بیعت، اپنے مقصد خلافت کو پورا کرنے کے لیے اور دین کو بلندی عطا کرنے کے لیے اللہ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان جو کیا جائے اس کو پورا کیا جائے، کہ اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جان کو خرید لیا ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں، خود مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا ان پر مومنوں کے لیے حق ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ چنانچہ جو اللہ کے عہد کو پورا کرنا ہے تو اسے اللہ کی جانب سے اپنی اس بیع، یہ جو طے اللہ تعالیٰ سے بیع کیا ہے، بیع یعنی یہاں وہ بیعت نہیں میں نے جو کہا، بلکہ جو سودا کیا ہے کہ جان مال اللہ کے نام کیا اور اس کے بدلے میں ہم جنت چاہتے ہیں،
اس بیع کے تعلق سے خوشخبری قبول کر لے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہاں، یہاں اس صورت میں، اس کے باوجود کہ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گے کہ کفار اور منافقین کے لیے دھمکیاں ہیں، وعیدیں ہیں، سخت وعیدیں ہیں، اور اس کا مرکزی عنوان بھی یہی ہے کہ ایک طرف منافقین اور مشرکین کے ساتھ مسلمان براءت کا اظہار کرے، دلی تعلق نہ رکھے، اور دوسری طرف یہ مضمون کہ ہر کسی کے لیے اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں بڑی شدید وعیدیں ہیں کفار و مشرکین کے لیے بیان کی گئی ہیں، اس کے باوجود صورت میں کہا گیا کہ سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا کرم ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے، ہم نے کتنی بھی بڑی غلطی گناہ کیا ہے، اللہ نے کہا کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس میں بھی واقعات نقل کیے گئے، اور مشرکین کو جن سے جنگ اور جن سے کہا گیا کہ حرم چھوڑ دے، میں مکہ کی وادی سے نکل جائیں 4 مہینے کے اندر اندر، ان سے بھی کہا کہ اگر یہ ایمان لے آئیں تو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ابتدائی آیتوں میں کہا اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی اسلام لے آئیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر ان سے ہماری جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توبہ کن کن کے لیے ذکر کی گئی ہے؟ سرسری طور سے میں آیتوں کا صرف نمبر بیان کر دوں کہ مشرکین محاربین، وہ مشرک جن سے مسلمانوں کی جنگ ہے، آیت نمبر 5، 10، 11 اور 15 میں ان کی توبہ کے لیے اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہے۔ اسی طرح مومنین متخاذلین، وہ مومن مسلمان جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، مسلمانوں کا سہارا چھوڑا ہے، جہاں جو کرنا چاہیے نہیں کیا، کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں، ان کے لیے توبہ آیت نمبر 24 اور 27 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ کرنے کی بنیاد پر جو ہے توبہ کرنا، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، یہ آیت نمبر 27 کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح منافقین اور مرتدین، جو مرتد ہیں، منافقین ہیں، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یک خیر لہم۔ یہ کفار و منافقین کا عمل بتایا کہ کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، خیانت کی، مقابلہ کیا، لیکن اللہ نے آگے چل کے کہا کہ اگر وہ توبہ، رسول کو تکلیف دینے کی کوشش کی، نقصان پہنچانے کی کا پلان بنایا، لیکن اس کے بعد بھی کہا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے خیر ہے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر پیٹ پھیریں گے تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ دردناک عذاب دے گا، یہ ان کے لیے۔ اسی طرح جو متردد ہیں، حق اور باطل کے درمیان تردد کرتے ہیں، 102 نمبر کی آیت میں اس کا بھی ذکر کیا گیا کہ جو نیک عمل کے ساتھ برے عمل ملاتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، کچھ اچھائیاں کرتے ہیں تو کچھ برائیاں کرتے ہیں، ان کو مترددین کہا۔ آیت نمبر 102 دیکھی جائے تو ان کے لیے بھی توبہ کی تعلیم دی گئی، دروازہ کھلا رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ اور آپ کے صحابہ کی توبہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، کہ وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اتباع کی، ساعۃ العسرہ، سخت گھڑی میں، تبوک کی جنگ کا جو موقع تھا، بہت سخت حالات تھے، یہاں سچے مومن اور منافقین الگ الگ ہو گئے، تو نبی کی توبہ قبول کی۔ یہاں توبہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہوا، ان کی کوتاہیوں کو معاف کر کے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ پھر ان 3 لوگوں کی توبہ کا بھی ذکر ہے جن لوگوں کو جو شریک نہیں ہوئے تھے، عذر شرعی نہیں تھا لیکن جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اعلان کے باوجود، اور بعد میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم پر عذر نہیں تھا، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع، تو ان کے تعلق سے حکم ہے کہ ابھی ان کا معاملہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا روکا رکھا جائے گا۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا، مسلمانوں میں سے کوئی ان سے سلام کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ جو ہے یہ سب سے آخری وہ صورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر، اس سے پہلے کامل طور پر نازل ہوئی۔ اور توبہ لا تفارق العبد فی طریقہ اللہ، توبہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر آپ یا کوئی بندہ اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اللہ کے پاس جا رہا ہے، تو
تو کبھی بھی توبہ کو چھوڑ نہیں سکتا. ضروری نہیں ہے کہ آپ توبہ اس وقت کریں جب آپ سے گناہ ہو. انبیاء کرام بھی توبہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں ایک ایک مجلس میں 70 100 اس سے زیادہ مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے. تو بندے کو اس توبہ کی مسلسل ضرورت ہے. چنانچہ فَهِيَ مَعَهُ وَيَحْتَاجُهَا فِي أَوَّلِ، چنانچہ بندہ توبہ کے ساتھ ساتھ چلے گا اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو. اور جتنے بھی راستے طے کرے گا، راستے کے ابتدا میں بھی توبہ کرنا ہے اور بیچ میں بھی توبہ کرنا ہے، راستے کے اللہ تک پہنچنے کے راستے کے اخیر میں بھی توبہ کرنا ہے. چنانچہ اللہ پاک ہے جو تواب الرحیم ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ توبہ میں جو مومنین کی صفت بیان کی گئی، التائبون العابدون الحامدون، کیا ہے؟ التائبون الحامدون ہے کہ العابدون ہے پہلے؟ اس میں آپ دیکھیں مفسرین نے بیان کیا کہ یہ مسلمانوں کی اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ وار صفات ہیں کامیاب ہونے والے کی. آخری میں کہ ان کے لیے بشارت ہے، جنت ہے. تو ابتدا کہاں سے کہ توبہ، کہ پہلے کے جو گناہ ہیں، اب اللہ کے راستے میں چلنا ہے، کام کرنا ہے، تو پہلے گناہوں سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے. توبہ بڑی عظیم چیز ہے. ہاں، دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا وقت گزر گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. صحیح بات ہے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ایک ایسی چیز ہے کہ گیا وقت آپ ہاتھ میں لے سکتے ہو. پچھلے وقت میں آپ سے جو غلطی ہوئی ہے، سچی توبہ آپ نے کر لی تو پچھلے نقصان کی تلافی کر سکتے ہو سچی توبہ سے. پھر گیا وقت ہاتھ آیا کہ نہیں آیا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا توبہ کیا. پھر اللہ کی عبادت، حمد، السائحون، سیاحت کرنے والے، جس کا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا، مفہوم بتایا کہ اس سے مراد روزے دار ہیں، جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. ہاں، تو یہی لوگ کامیاب ہیں، ان کو بشارت دے دو. تو یہاں شروعات میں بھی یہ جو کتاب میں کہہ رہے ہیں، میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ اگر ایک مسلمان ہے، دین پر عمل کر رہا ہے، تو شروع میں بھی توبہ کرنی ہے، بیچ میں بھی بار بار توبہ کرنی ہے، اور مرنے کے وقت اور آخری وقت میں بھی توبہ کرنی ہے. توبہ اتنی اہم اور ضروری چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نفس کو پہلے ذکر کیا مال کے مقابلے میں، اس لیے کہ جو نفس ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کے لیے بازی لگا دینا جان کی. یہ نفس اساس ہے، بنیاد ہے، جو ہم بیچ رہے ہیں اللہ کو جنت کے بدلے میں. اور اگر نفس کسی کی آپ نے اپنے قبضے میں کر لیا تو اس کا مال خود بخود آ جاتا ہے. اس لیے نفس کا ذکر پہلے کیا گیا. اس سورہ توبہ میں آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور ان کے لیے اللہ نے ایسے باغات اور جنتیں مقرر کی ہیں جو جن کے نیچے نہریں جاری رہتی ہیں، اور یہ بہت بڑی کام ہے. یہ آیت بڑی زبردست، شاندار اس معنی میں کہ انصار اور مہاجرین کی تعریف میں گویا یہ منہجی طور پہ ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ جو مہاجرین اور انصار ہیں، جب اللہ ان سے راضی ہوا تو یہ حق پر تھے، عقیدے میں، عبادات میں، عمل میں. لہٰذا اللہ کے یہ فرمان اور اس جیسے دوسری بہت سی آیتیں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ قرآن و حدیث کو ہمیں ویسے ماننا چاہیے جیسے انصار اور مہاجرین نے، صحابہ کرام نے مانا، جیسا کہ اس آیت میں ہے. یہاں ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام سے اللہ راضی تھا، اور جس سے اللہ راضی ہے اس سے اگر کوئی ناراض ہوگا تو کیا وہ اللہ کے طریقے پہ ہے، دین سچے دین پر ہے. روافظ اور ان کے ماننے والے ہمارے درمیان کچھ ان کے ایلچی یا اعلی کار ایسے ہیں جو آج کل صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، کچھ تاریخی واقعات اور کچھ موٹی سیدھی باتوں اور سچی جھوٹی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، اور ہمارے کچھ نوجوان یا نئی نسل کے لوگ ان سے متاثر ہو کر لائک کر کے ان کی گمراہی کو قبول کر لیتے ہیں. قرآن کی آیت اور اس جیسی اور بھی آیتیں صحابہ کرام کی تعدیل کرتی ہیں، اور اسی بنیاد پر اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اہل حق کا، کہ سارے صحابہ کرام عدول ہیں. قرآن نے جب ان کی تعریف کی ہے، تعدیل کی ہے، تو کوئی انسان کیسے اس پر تنقید کر سکتا ہے؟ صحابہ کرام معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیاں ہوئی، لیکن مجموعی طور پر وہ حق پر تھے. اور جو غلطیاں ہوئی جو بیان کی جاتی ہے، یا تو وہ جھوٹی روایتیں یا وہ سچی ہیں، تو صحابہ کرام کی غلطیاں اجتہادی خطا ہے، جس خطا پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. یا پھر اگر بشری تقاضے سے ان کی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو ایک قاعدہ ہے کہ اگر برائیاں ہو جاتی ہیں تو نیکیوں سے صاف ہو جاتی ہیں،
لہذا صحابہ کرام کی برائیاں قطرہ ہیں اور ان کی نیکیاں سمندر ہیں، جو کوئی سمندر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ان کی خطائیں اور غلطیاں ہیں بھی تو انہوں نے توبہ کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دینے کا قرآن کی بہت متعدد آیات میں ذکر کیا ہے۔ اگر وہ ان سے خطائیں ہوئے تو مسلمان ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والذین جاءوا بعدهم کہ ہے رب، ان کے بعد آنے والے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے وہ بھائیوں کو جو ہم سے پہلے مسلمان ہو چکے۔ اب صحابہ کرام تابعین، صحابہ کرام سب سے پہلے مسلمان ہیں، تابعین جب یہ دعا کر رہے ہیں تو صحابہ کو دعا دے رہے ہیں، تابعین دعا دے رہے ہیں تو صحابہ اور تابعین کو دعا دے رہے ہیں، ہم دعا دے رہے ہیں تو صحابہ سے لے کے اب تک جو مسلمان گزرے سب کو دے رہے ہیں۔ ہم کو یہ حکم ہے کہ ان کو دعا دے رہے ہیں، ان کی مغفرت طلب کریں، اور اگر کوئی برا بھلا اس کے باوجود کہتا ہے تو یہ بھی جو لوگ برائی کر رہے ہیں، شیعہ رافضی ہوں، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی دانشور ہو، کوئی اگر برا بھلا صحابہ کو کہہ رہا ہے تو اس کا برا کہنا بھی ان کے حق میں نیکی بنے گا انشاءاللہ۔ اور یہ حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ یہ ایک آیت ہے جو منہجی طور سے ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ قرآن و حدیث کو صحابہ کے طریقے پہ سمجھا جائے۔ ہم اپنا عقیدہ جانچیں اس مہاجرین اور انصار کے عقیدے کے جیسا ہے کہ نہیں، اگر نہیں ہے تو جس سے اللہ راضی ہے ہم اس کو نہیں اختیار کر رہے ہیں، کچھ دوسری چیز اختیار کر رہے ہیں۔ اگر یہ چیز ڈھنگ سے لوگ سمجھ لیں، اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں مسلمان سمجھا لیں، تو مسلمانوں میں جو مسلکی اختلافات ہیں، عقیدے اور اصول کے اختلافات ہیں، وہ ختم ہو جائے گا کہ منہج وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا ہے، جس سے اللہ راضی ہوا، اور راضی ہوا تو احسان کے ساتھ جو ان کی اتباع کرے گا انصار و مہاجرین کی، یعنی قرآن حدیث کو پکڑے گا صحابہ کے طریقے پہ، تو وہ اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہی یہ بھی ایک مسئلہ نکلا کہ صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، جیسے عشرہ مبشرہ سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر باقی عشرہ مبشرہ، پھر اس کے بعد اہل علم نے کئی ترتیب بتائی تو اس میں اصحاب بدر ہیں، جن کی خصوصی طور سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی، اصحاب بدر، پھر اصحاب صلح اور کیا نام ہے بیعت رضوان، جنہوں نے اللہ کے رسول کو بیعت کی، حدیث ہے کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ اور عمومی طور سے صحابہ میں مہاجرین کا درجہ انصار پر اونچا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جب بھی دونوں کا ذکر کیا، تعریف کیا، تو مہاجرین کا ذکر پہلے کیا۔ اس سے پتہ چلا مہاجرین ہجرت کرنے والے جنہوں نے اللہ کے لیے جو ہے اپنا گھر بار، اپنا وطن، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا اور دارالہجرہ گئے، وہ چاہے مکہ سے آئے ہوں یا کسی اور جگہ سے اپنا وطن گھر بار چھوڑ کر جو منتقل ہوئے ہوں اللہ کے دین کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، وہ مہاجر ہیں۔ اسی طرح اس سورت کے بالکل آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول کے بارے میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن میں دیکھیے، آپ کا کردار بتائے گی، تمہارے درمیان تمہارے نفسوں سے، تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے بیچ سے ایک رسول آ گیا۔ اب تمہارے نفس سے یعنی اہل عرب سے، تمہارے نفس سے یا انسانوں سے، انسان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی ایسی کئی آیت ہیں۔ تمہارے وہ رسول کیسے ہیں؟ حریص علیکم، تمہارے حریص ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم سدھر جاؤ، ایمان لے آؤ، جنت کے راستے پہ چلو، اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی، الاؤ جلایا، کیا کہتے ہیں پتنگے اس میں گرے جا رہے ہیں، وہ انہیں روک رہا ہے، ایسے ہی تم جہنم میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر روک رہا ہوں، تم میرا ہاتھ چھڑا کے اس میں کودنا چاہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے، کتنے بے چین رہا کرتے تھے، روتے تھے امتی امتی امتی۔ آپ کو ایک دعا دی گئی دیگر نبیوں کی طرح کہ دنیا میں مانگ لیجئے قبول ہوگی، آپ نے کہا کہ سب نبی نے مانگ لی، میں نے اپنی دعا ریزرو کر لی، روک لی، قیامت کے دن میں وہ دعا مانگوں گا اپنی امت کے لیے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، تو میری یہ سفارش، میری یہ دعا میری امت کے ہر اس بندے کو ملے گی جس نے شرک نہ کیا ہو۔ سفارت کو ملنا، نبی کی سفارش ملنے کے لیے بھی کتنا خیال رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی، ناخن کب کاٹنا ہے، مونچھ کاٹنی ہے، داڑھی چھوڑنا ہے، زیر ناف بال کاٹنا ہے، بغل کا بال اکھاڑنا ہے، مسواک کرنی ہے، یہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں مانتے ہیں۔ اور آج میڈیکل سائنس بولتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے فائدے کی نہ ہو، بہت بڑے بڑے فائدے ہیں چھوٹی چھوٹی دکھائی دینے والی چیزوں میں۔ تو تمہارے حریص ہیں، حریص علیکم، تو جس جو اتنا حریص ہے، کیا اس نے یہ نہیں بتایا کہ بہت سے مسلک کے فرقے بنیں گے تو تم کون سے دین پہ چلنا؟ کیا اس نے توحید کو چھوڑ دیا؟ توحید کا کوئی سبق چھوڑ دیا؟ کوئی دانشور آئے گا، کوئی مفکر آئے گا، وہ بتائے گا؟
سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارے امت کے قیامت تک کے لیے جو خیر کی باتیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دی, شر کی باتیں ہیں جس سے بچنا ہے ساری چیزیں بیان کر دی, کوئی کمی نہیں چھوڑی دین میں. تمہارے حریص ہے, عزیز علیہ ما عنتم, جو چیز تم کو تکلیف دینے والی ہے, ہاں عزیز علیہ, یہ پہلے تھا جملہ, میں نے بعد والا پڑھ دیا پہلے, عزیز علیہ ما عنتم, تم کو کوئی دشواری تنگی پریشانی ہو یہ ان پر بہت بھاری ہے. نبی کو تکلیف ہوتی ہے, امتیوں کی تکلیف. کتنے ہمارے اوپر مہربان تھے, ہاں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور آپ کی تعظیم و توقیر کا جو حق دیا ہے وہ کتنا بھی ادا کرے نہیں ہوگا. آپ کی اطاعت و فرما برداری کا جو حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کیا ہوا. آپ کا اخلاق خیر خواہی قوم کے لیے, امت کے لیے کیسی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر کوئی تکلیف آئے اس لیے ان پر بھاری ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, مسلمانوں پہ نہایت مہربان اور رحمت والے ہیں. مسلمانوں پہ رؤوف, رافت والے. رافت رحمت کی شدت کو کہتے ہیں, یعنی مسلمانوں کے ساتھ انتہائی شدت سے وہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں. کسی طریقے سے امت کے لوگ بچ جائیں. راتوں میں سوتے, دعائیں مانگتے, روتے روتے کہتے امتی امت. اور سارے لوگ قیامت کے دن سارے انبیاء نفسی 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 کہیں گے, میرا نفس میرا نفس میرا. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیثوں میں ہے کہ آپ کہیں گے امتی امتی امتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کے, رسول کے اور اس سے پہلے اللہ کے حق کو پہچانے اور اس کو ادا کرنے والے بنے. کفر, شرک اور نفاق جس کا سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا ہے, علامتوں کو بیان کیا گیا ہے, مشرکین, منافقین اور گمراہ فرقے, گمراہ لوگوں کی جتنی صفات ہیں پروردگار ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور مومنین کی صفات سے آراستہ کرے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.